औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब बच्चियों को बहुत मुबारक हो कि आप लोग नई क्लास में आ गए हैं। आज हमारा इस्लामियात का पहला लेक्चर होगा और ज़ाहिर सी बात है कि पहली क्लास तो आमतौर पर तारुफ़ी ही होती है। क्लास 8 में इस्लामियात बहुत मुश्किल लेवल की नहीं है। इससे पहले आप लोग अरबी पढ़ चुके हैं 6 और 7 में। 8 क्लास में आपके लिए ये आसानी है कि इसमें अरबी नहीं है। तो आज का जो हमारा पहला सबक है वो अक़ीदा आखिरत के मुतालिक है। आपने सबक देख ही लिया होगा, अपना सिलेबस आप तक पहुंच गया था। अक़ीदा आखिरत और इंसानी किरदार की तामीर में उसका किरदार, ये हमारे सबक का उन्वान है। सबक को पढ़ना शुरू करते हैं। आप सब बच्चों को ये बात पता है कि अक़ीदा आखिरत एक मुसलमान के बुनियादी अक़ायद में से एक है। हम में से कोई भी शख्स उस वक्त तक मुसलमान ही नहीं हो सकता जब तक कि उसका इस बात पर पुख्ता यकीन ना हो कि क़यामत आएगी और एक दिन हम सब इस दुनिया से चले जाएंगे। और जिस दिन क़यामत का दिन होगा उस दिन दोबारा से उठाकर खड़े किए जाएंगे। फिर हर शख्स को उसका अमालनामा दिखाया जाएगा, उसके मुताबिक उससे सवाल जवाब किए जाएंगे और फिर हर शख्स के अमाल जिस भी तरह के होंगे उनके मुताबिक उसको जन्नत या जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। तो बेटा बात यह है कि ये अक़ीदा कहने को तो हम सब मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हम सब का पुख्ता यकीन है कि हाँ एक दिन क़यामत आएगी और हमें उस अल्लाह के हुज़ूर पेश होना होगा। लेकिन क्या वाकई ये अक़ीदा हर वक्त हमारे जहन में रहता है और हमें ये बात याद रहती है कि और हम उसके लिए तैयारी भी करते हैं? जैसे आप लोग अपने एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करते हैं, किसी टेस्ट के लिए तैयारी करते हैं, आपको पता होता है कि 1 साल या 6 महीने या 3 महीने के बाद हमारा एक टेस्ट लिया जाएगा और हमें जो भी लेक्चर्स या जो भी क्लास में काम हो रहा है उसको उसके लिए प्रिपेयर रखना है। तो बेटा ये जितना हमें यकीन अपने आने वाले एग्ज़ाम और होने वाले टेस्ट का होता है, अगर उतना यकीन भी आखिरत का हो जाए तो शायद हम में से कोई फ़र्द भी कोई गलत काम ना करे, कोई गुनाह ना करे, कोई गलती वाली बात ना करे, किसी का दिल ना दुखाए और कोई ऐसा काम जिसके बारे में हमें ये शक हो कि कहीं अल्लाह को नाराज़ करने वाला ना हो। मुझे पता है आप सब बच्चियाँ बहुत अच्छी हैं। कभी भी आपकी कोशिश ये नहीं होती कि आप टीचर को नाराज़ करने वाली हों। जब हम क्लास में होते हैं तो आप लोगों का ख़्याल होता है कि भाई ऐसी कोई बात ना हमसे हो जाए कि हमारी टीचर को बुरी लगे और हो सकता है कि वो हमसे ज़्यादा नाराज़ हों तो हमारे टेस्ट में नंबर भी अच्छे ना आएँ। अगर उन्हें हमारा काम पसंद ना आए तो अगली क्लास में हम प्रमोट ना हो सकें। तो ये सब चीज़ें आप अपनी टीचर के लिए बहुत फ़ील करते होंगे यकीनन। अल्लाह ताला इस बात का मुस्तहिक़ है कि उसका ख़याल, उसकी रज़ा और उसकी नाराज़गी का एहसास इससे कहीं ज़्यादा हमारे दिलों में होना चाहिए। हमें ये बात मालूम होनी चाहिए कि अल्लाह ताला किन चीज़ों से खुश होते हैं, किन चीज़ों से नाराज़ हो जाते हैं, कौन सी बातें अल्लाह को पसंद हैं, कौन सी नापसंद हैं। और ये कोई इतना मुश्किल टास्क नहीं है। ये कुरान पाक जो अल्लाह ताला ने हमें दिया और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम अहादीस और उनकी सुन्नत, हर चीज़ से ये बात पता चलती है। और अल्लाह के नबी ने तो बहुत वजाहत से अपने अमाल के ज़रिए, अपनी सुन्नत के ज़रिए और अपनी अहादीस के ज़रिए हमें एक एक चीज़ खोल के बता दी कि वो कौन से काम हैं जो हमारे अल्लाह को राज़ी करने वाले हैं और वो कौन से काम हैं जो हमारे अल्लाह को नाराज़ करने वाले हैं। इस वक्त मैं आपके सामने सबक का आगाज़ करने से पहले सूरतुल क़ारिआ का तर्जुमा सुनाऊंगी। आप सब ने सूरह क़ारिआ याद की हुई है और इतनी कोई ऐसी सूरत नहीं है जो पहली बार आप लोग सुन रहे होंगे या देख रहे होंगे, और तर्जुमा भी आप में से बहुत सारे लोगों को याद होगा। लेकिन बहरहाल हम इसको एक दफ़ा रिवाइज़ करते हैं और आप सुनिएगा। अल-क़ारिअतु मल-क़ारिअ, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-क़ारिअ, खड़खड़ाने वाली। इस क़ारिअ के लिए मुख्तलिफ़ अल्फ़ाज़ इस्तेमाल हुए हैं। हादसा, खड़खड़ाने वाली, तबाही। अल-क़ारिअ, मल-क़ारिअ, क्या है वो तबाही। वमा अदराक मल-क़ारिअ, तुम क्या जानो कि क्या है वो तबाही। यौम यकूनुन्नासु कल-फ़राशिल मबसूस, वो ऐसा दिन होगा जिस दिन तमाम इंसान इस तरह हो जाएंगे जैसे कि बिखरे हुए पतंगे। पतंगे आपने देखे होंगे, बारिश में आ जाते हैं कीड़े जिन पर पर लगे होते हैं। जिस तरह बिखरे हुए पतंगे इधर उधर फैल जाएंगे, इस तरह से क़यामत के दिन इंसान फैल जाएंगे। वतकूनुल जिबालु कल-अहनिल मनफूश,
اور اس روز پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے بکھری ہوئی دھنکی ہوئی اون۔ آج ہم ان اونچے اونچے پہاڑوں کو دیکھ کر کبھی یہ سوچ سکتے ہیں کہ یہ اس طرح سے بکھر جائیں گے جیسے روئی کے گالے بکھر جاتے ہیں، جیسے دھنکی ہوئی اون کے ذرات بکھر جاتے ہیں؟ ان میں سے کوئی بھی یہ چیز محسوس نہیں کر سکتا۔ لیکن قیامت کا دن بیٹا ایسا ہی ہوگا کہ اس دن یہ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے اور روئی کے گالوں کی طرح بکھر جائیں گے۔ فَأَمَّا تو بس پھر جو من ثقلت موازینہ جس کے اعمال کا وزن ترازو بھاری ہوگا، یعنی نیک اعمال کا ترازو بھاری ہوگا، فَهُوَ فِي عِیشَةٍ رَاضِیَہ تو وہ ہوگا اپنی پسندیدہ زندگی میں۔ راضیہ مطلب جو اس کو راضی کر دے، جو اسے خوش کر دے، جو اسے پسند کر دے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِینُهُ اور جس کے اعمال کا ترازو، جس کے اعمال کا وزن ہلکا ہوگا، فَأُمُّهُ ہاویہ وہ ہوگا گہری کھائی میں۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِیَ اور تمہیں کیا پتہ کہ وہ کیا ہے؟ نار حامیہ بھڑکتی ہوئی آگ۔ یعنی قیامت کے دن انسان، بکھرے ہوئے پتنگے، اور اس کے علاوہ سورہ زلزال اور سورہ حاقہ اور سورہ قیامہ، بہت ساری صورتیں، سورہ انفطار، سورہ انشقاق، آپ کو انشاءاللہ یہ کام بھی دیا جائے گا کہ آپ اس بارے میں آیات تلاش کریں گے۔ لیکن آپ دیکھیے گا کہ ہر صورت میں اتنی وضاحت سے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ قیامت کا منظر کیا ہوگا، کیونکہ آج کا ہمارا پہلا لیکچر اس سبق کے پہلے حصے جس میں کہ قیامت کے اجزاء اور اس کے مناظر کا ذکر ہے، اسی کے بارے میں ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم نام اعمال اور اپنے اچھے کردار کے حوالے سے بات کریں گے۔ میں آغاز کرتی ہوں سورہ انفطار کی چند آیات کا، یہ بھی میں آپ کو سنانا چاہوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب تارے بکھر جائیں گے اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے اور جب قبریں کھول دی جائیں گی، اس وقت ہر شخص کو اس کا کیا دھرا معلوم ہو جائے گا۔ اسی طرح سے سورہ مطففین کے لیے ہے، کیا یہ لوگ سمجھتے نہیں؟ سورہ مطففین کی آیت نمبر 6، آیت نمبر 4 سے لے کر آگے تک۔ کیا یہ لوگ سمجھتے نہیں کہ یہ ایک بڑے دن اٹھا کر لائے جانے والے ہیں؟ اس دن جب سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ ہرگز نہیں، یقیناً برے لوگوں کا نام اعمال قید خانے کے دفتر میں۔ اب یہ لفظ دیکھیں، سوچ کے ہی کتنا عجیب سا لگ رہا ہے کہ سجین، سجین کہتے ہیں جو پرزنرز ہوتے ہیں، جو جیل میں رہنے والے قیدی ہوتے ہیں۔ تو یعنی نام اعمال پہلے سے جیل والوں کے کھاتے میں داخل ہو گیا، وہاں پہنچ جائے گا برے لوگوں کا۔ اور تمہیں کیا معلوم کیا ہے وہ قید خانے کا دفتر؟ وہ ایک کتاب ہے لکھی ہوئی۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے جو روز جزا کو جھٹلاتے ہیں، اور اسے نہیں جھٹلاتا اگر ہر وہ شخص جو حد سے گزر جانے والا بد عمل ہے۔ اسے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلے وقتوں کی کہانی ہے۔ بتائیے آج ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بہت ایسی آیتیں یا اس طرح کے اذکار لوگوں کو سنائے جائیں اور ان سے کہا جائے کہ یہ غلط کام نہ کرو، اللہ سے ڈرو، تو لوگ کہتے ہیں ارے کچھ نہیں ہوتا، یہ سب پرانی باتیں ہیں، ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو میری بیٹی ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے جو باتیں دیکھیں، آج سے 1400 سال پہلے، 1500 سال پہلے جب یہ قرآن پاک نازل ہوا تو جو کیفیات لوگوں کی تھیں، جو اعمال لوگوں کے تھے، جو گفتگو کے انداز لوگوں کے تھے، آج بھی ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ وہی انداز ہیں، وہی باتیں ہیں، وہی سب کیفیات ہیں۔ آج بھی لوگ اسی انداز میں قرآن کو جھٹلا رہے ہوتے ہیں۔ الفاظ ضرور مختلف ہو سکتے ہیں لیکن لوگوں کے انداز مختلف نہیں ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، بلکہ ان لوگوں کے دلوں پر تو ان کے برے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے۔ ہرگز نہیں، بالیقین اس روز یہ اپنے رب کی دید سے محروم رکھے جائیں گے اور پھر یہ جہنم میں جا پڑیں گے۔ پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ چیز جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اب اگلا ذکر جو ہے وہ نیک لوگوں کا ہو رہا ہے۔ ہرگز نہیں، بے شک نیک لوگوں کا نام اعمال بلند پایا لوگوں کے دفتر میں ہے۔ اور تمہیں کیا خبر کہ کیا ہے وہ بلند پایا لوگوں کا دفتر؟ یہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے جس کی نگہداشت مقرب فرشتے کرتے ہیں۔ بے شک نیک لوگ بہت مزے میں ہوں گے، اونچی مسندوں پر بیٹھے نظارے کر رہے ہوں گے، ان کے چہروں پر تم خوشحالی کی رونق محسوس کرو گے۔ تو یہ جو جملہ ہے نا، یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے
کہ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، ان کے چہروں پر خوشحالی نظر آئے گی. جیسے ایک مثال دیتے ہیں کہ ایگزامس ہوتے ہیں، ایگزامس کے بعد جو رزلٹ کا دن ہوتا ہے اس روز ہم دیکھتے ہیں کچھ بچے تو ایسے ہیں جن کے چہرے بڑے بارونق ہیں، وہ پہلے سے خوش ہوتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے بہت اچھا پیپر کیا تھا اور ہمارا رزلٹ یقیناً بہت اچھا آئے گا. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ذرا ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، جو خوف زدہ ہوتے ہیں، پتہ نہیں ہمارا کیا رزلٹ ہوگا، ہم نے تو کوشش تو کی تھی لیکن اب پتہ نہیں اچھا ہوگا نہیں ہوگا. تو یہ کیفیت بالکل وہی، یہ جو دنیا کا رزلٹ کا دن ہے یہ سمجھے ایک ریہرسل ہے ہمارے لیے اس قیامت کے دن کی، آخرت کے دن کی. بالکل اس طرح کی کیفیات ہوں گی، یقیناً اس سے کئی گنا زیادہ ہوں گی لیکن ہوں گی اسی طرح کی، کہ انسان یہ سوچ رہا ہوگا پتہ نہیں پاس ہو جاؤں گا یا نہیں ہوں گا، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو میرے سب کام اچھے لگے ہوں گے یا نہیں ہوں گے، فلاں والا جو سوال تھا، فلاں جو عمل تھا وہ میں نے صحیح سے کر لیا تھا یا نہیں. اس روز انسان فیل کرے گا. آج تو ہم کرتے چلے جاتے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں. ہاں لیکن نیک لوگ ضرور ایسا سوچتے ہیں اور خیال کرتے ہیں، ہر کام کرنے سے پہلے سوچتے ہیں کہ کہیں اللہ تعالیٰ کو یہ چیز ناراض تو نہیں کر دے گی. جیسے ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی صحابی سے پوچھا کہ تقویٰ کس چیز کا نام ہے. تقویٰ مطلب اللہ سے ڈر ڈر کے کام کرنا. تو ان صحابی نے کہا کبھی تم کسی ایسے راستے سے گزرو جو بہت باریک سی سڑک ہو، پگڈنڈی جس کو کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا ہاں میں تو کئی بار گزرا ہوں. تو کہنے لگے کیسے تم گزرتے تھے؟ تو میں نے فرمایا کہ میں اپنے کپڑے بھی سمیٹ لیا کرتا تھا کہ میرے کپڑے نہ کہیں جھاڑیوں میں اٹک جائیں، اور بہت احتیاط سے چلتا تھا کہ کہیں میں ادھر ادھر گر نہ جاؤں یا غلط جگہ میرا پاؤں نہ پڑ جائے. آپ میں سے تو شاید ہی کسی نے پگڈنڈی اس طرح کی دیکھی ہو، لیکن پگڈنڈی یا تنگ راستہ جس کے دائیں بائیں جھاڑیاں ہوں اور راستہ خراب ہو، اس پہ چلتے ہوئے انسان جتنا پھونک پھونک کے قدم رکھتا ہے، دنیا کے اندر بھی ایسے ہی پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہوتا ہے. ایسے ہی اللہ کی رضا کا خیال کرتے ہوئے، یہ سوچتے ہوئے صبح اٹھتے ساتھ. دیکھیں پیارے نبی نے کتنے اچھا ہمیں عمل کر کے دکھایا. صبح اٹھے آپ نے اللہ کا ذکر کر کے اٹھے، اس کے بعد دن بھر آپ کی نمازیں آپ کو ریکال کراتی رہتی ہیں کہ تم کوئی آزاد انسان نہیں ہو، تم تو اللہ کے بندے ہو. اور ہم اعتراف کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں. بندہ کس کو کہتے ہیں؟ غلام کو. لیکن اردو میں بول کے دیکھیں، میں اللہ کا غلام ہوں. شاید مجھے لفظ غلام اپنے لیے بولنا اچھا نہ لگ رہا ہو، لیکن اللہ کے تو ہم واقعی غلام ہیں. اور جو شخص غلام ہو اس کو یہ ہر وقت خیال رہنا چاہیے کہ مجھے اپنے مالک کی مرضی کے خلاف کچھ بھی نہیں کرنا. دیکھیں ہم کچھ وقت کے لیے کسی فرد کو اپنے پاس ملازم رکھتے ہیں. ہم سب کے گھروں میں میڈز آتی ہیں، کام کر رہی ہوتی ہیں. کبھی ایسا ہوا کوئی میڈ آپ کے گھر آئی اور آ کے آرام سے آپ کے بیڈ پر لیٹ گئی اور کہا بھئی میں جھاڑو تو لگانے آئی ہوں لیکن ابھی نہیں لگاؤں گی، تھوڑی دیر میں لگاؤں گی. یا برتن تو میرا کام ہے دھونا، مجھے پتہ ہے میرا کام ہے لیکن میں ابھی نہیں دھوں گی، کچھ یہ کام کر لوں، اچھا تھوڑا سا میں بیٹھ جاؤں، تھوڑی دیر ٹی وی دیکھ لوں، اس کے بعد میں یہ کام کروں. کتنا غصہ آئے گا. کبھی ایسا ہوا آپ کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں آرام کر لو اس کے بعد آگے کام کر لینا؟ ایسا نہیں ہوگا نا. آپ کہیں گے کیا بات ہے بھائی، کام کرنے آئی ہو تو کام کرو. یہ کیا ہوا کہ تم جا کے آرام کرنے لگی ہو، یا بیگم صاحبہ کی میک اپ کٹ جو ہے اس میں سے میک اپ کرنے لگی ہیں نکال کے؟ کتنا غصہ آئے گا، فوراً کھڑے کھڑے جاب سے باہر نکال دیں گے. تو جب ہم اپنے گھر میں کام کرنے والی ملازمہ سے یہ رویہ برداشت نہیں کر سکتے جس کو صرف چند گھنٹوں کے لیے ہم نے ہائر کیا ہوتا ہے، جو ہماری کل وقتی ملازمہ نہیں، جو ہماری غلام نہیں، صرف اس کا وقت ہم نے خریدا ہے. اور میرے رب نے مجھے کیا کیا دیا؟ یہ جان، یہ جسم، یہ اچھی صحت، یہ رزق، یہ مال، یہ دولت، یہ آنکھیں، یہ ہاتھ، وہ چہرہ، وہ زبان جس سے ہم بول رہے ہیں. اور بھی گنتے چلے جائیں، اللہ کی نعمتوں کا کوئی شمار نہیں ہے. اللہ کی نعمتوں کو ہم گن نہیں سکتے. تو جس پروردگار نے ایک ایک سانس ہمیں دی، ایک ایک لمحہ اس کے ہم قیدی ہیں، اس کے ہم غلام ہیں، اس کی مرضی کے تابع ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں اچھا اذان تو ہو گئی ہے لیکن میں ذرا یہ گیم کھیلوں. ہاں ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ نے کہا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، لیکن یہ اتنا سب تو چلے گا. اچھا ٹھیک ہے آپ نے کہا ہے ماں باپ کے آگے اف نہیں کرنا، پر ہم اف تھوڑی کہہ رہے ہیں، ہم تو اپنی امی کو زور سے ڈانٹ کے کہہ رہے ہیں امی رک جائے نا، آ رہے ہیں ہم، صبر کریں، بس یہ تھوڑا سا کام رہ گیا ہے، یا میں اپنی دوست سے بات کری ہوں، یا میں ذرا سا یہ والی چیز دیکھ لوں. ہم تو اللہ تعالیٰ سے ایسے ڈیل کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کے ہم غلام نہیں ہیں بلکہ ہم پتہ نہیں کیا کوئی چیز ہیں.
आप सब ज़रा गौर करके मुझे बताएं कि आप ऐसे नहीं करते? अपनी अम्मी से किस तरह बात करते हैं? छोटी छोटी नेकियां, नमाज़ें, इबादत, अल्लाह का ज़िक्र या तिलावत कुरान पाक, कितना वक्त हम देते हैं इन चीज़ों को। और फिर उसके बाद जब हम अल्लाह की मर्ज़ी वाले काम ना करें, लेकिन जब हम सोएं या जब हमारी लाइफ का एंड हो रहा हो, तो हम ये सोचें कि भाई हमने कलमा तो पढ़ा था ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह हम कहने वाले हैं, तो हम तो हैं ही जन्नती, हम तो जहन्नुम में जा ही नहीं सकते, हमसे तो कभी कोई अल्लाह ताला सवाल करेंगे ही नहीं। इससे बढ़कर और गलत फहमी फिर क्या होगी? तो आज का लेक्चर बस इतना ही। इंशाल्लाह इसका अगला हिस्सा आपको नेक्स्ट वीक दिया जाएगा। फ़िलहाल आपको मैं एक काम दे रही हूँ कि आपने कुरान पाक के आखिरी पारे से कुछ सूरतें ऐसी तिलावत करनी है, उनका तर्जुमा पढ़ना है जिनके अंदर क़यामत का ज़िक्र लिखा हुआ हो। और बहुत अच्छा लगेगा मुझे अगर आप ज़्यादा नहीं, बस 4-5 लाइन्स पर क़यामत के हवाले से कुछ तर्जुमे में से कुछ लाइन्स लिख कर लिए हैं, या आपने उसमें से जो सीखा, जो अख़ज़ किया कि क़यामत का मंज़र कैसा होगा, या क़ब्र के अहवाल अगर किसी सूरत से आपको मिलते हों। मैं आपको कुछ हिंट्स दे देती हूँ। सूरतुल क़ारिया पढ़िएगा, सूरह ज़िलज़ाल पढ़िएगा, सूरह इन्फ़ितार पढ़िएगा, सूरह इंशिक़ाक़ पढ़िएगा, और 29वें पारे में से सूरह क़यामा पढ़िएगा, सूरतुल हाक़्क़ा पढ़िएगा, सूरह मआरिज पढ़िएगा। बस इतना ही, इतना काफ़ी। और सूरह यासीन तो आप सब ने कई बार पढ़ी होगी, उसमें भी आपको आखिरत के अहवाल, क़यामत के अहवाल मिल जाएंगे। ठीक है, इन सब में से पढ़ने के बाद अपने ओन वर्ड्स में आप मुश्किल एक पैराग्राफ लिख कर और इसको मुझे भेज दीजिए। तो इंशाल्लाह हम फिर आगे अगले डिस्कशन में फिर उससे पहले इसको देख लेंगे। ठीक है, वीडियो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। अब हम आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। तो उसके लिए आप मुझसे मेरे नंबर पर जो भी सवाल हो, जो बात हो, वो कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।